تجھے خواب میں دکھائی اور پھر آج سنت جاری کر دی گئی۔ اب آتے ہیں اس سنت کے بارے میں، جانور کیسا ہونا چاہیے۔ 4 قسمیں ہیں جن سے آپ جانور قربان کر سکتے ہیں۔ 4 قسمیں، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے اور اونٹ، بس یہ 4۔ بعض لوگ گائے کے ساتھ بھینس کو ملاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ گائے کی قسم ہے تو اس کا نام عربی میں آتا ہے جاموس۔ اس کو بکر کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کے رسول نے، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان ذو النورین نے، علی المرتضیٰ نے، تابعین میں سے، صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس جانور کو ذبح کیا ہو جسے کٹا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے جی حلال ہے، حلال تو نیل گائے ہے، ہمارے وحشی عربی میں اسے کہتے ہیں، وہ سارا گائے جیسا ہوتا ہے، صرف پاؤں اس کے گدھے جیسے ہوتے ہیں۔ کسی عالم نے آج تک نیل گائے کی قربانی کا فتویٰ نہیں دیا، کیوں؟ سب سے زیادہ تو وہ ملتی ہے گائے سے۔ یہ کہنا جی اس وقت نہیں تھی، یہ اس وقت کوئی یہ چلتی پھرتی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو عبادات مقرر کی ہیں وہ سارے زمانے کے لیے۔ ہاں اگر گائے کا وجود مٹ جائے پھر اس جانور کو کر لیں جو گائے جیسا ہے۔ جب گائے موجود ہے پھر اس جیسے جانور کو کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کسی نے گائے کے علاوہ یہ کٹا وغیرہ نہیں کیا۔ حضرت امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے احباب ان کا خیال ہے کہ گائے کی قسم ہے اس لیے قربانی جائز۔ ان سے سوال کیا گیا، اب امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 90 ہجری میں۔ 90 ہجری میں 10 سال نکال دیں 90 ہجری میں سے، کیوں؟ اللہ کے رسول ہجرت کے بعد 10 سال زندہ رہے۔ 90 میں سے 10 نکال دیں کتنے سال ہو گئے؟ 80۔ اس سن میں پیدائش ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی جاموس یعنی بھینس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا جیسی بکر کی زکوٰۃ ہے، گائے کی زکوٰۃ۔ اسی کتاب میں کتاب الاضاحی قربانی کا مسئلہ، وہی امام جو اس بات کا قائل ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ وہی ہے جو گائے کی زکوٰۃ ہے، وہی امام قربانی کا قائل نہیں ہے۔ اور نسل کو ایک دن میں بن جاتی ہے، سال میں بن جاتی ہے، اور نسلیں 100 سالوں میں بنتی ہیں۔ اور ظاہر ہے بھینس زیادہ تھی تو پھر سوال ہوا نا امام مالک سے زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے گائے کی؟ 40 گائیں ہوں پھر زکوٰۃ 40۔ تو گویا پوری نسل بھینس کی ملتی ہے اس علاقے میں۔ امام مالک کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے۔ اگر مدینے میں بھینس تھی تبھی سوال ہوا، وگرنہ سوال کیوں ہوتا؟ اے بچہ پیدا ہی نہ ہو کوئی اس کا نام رکھ دے۔ اور گائے کے ساتھ بھینس کا بھی وجود تھا اس زمانے میں، لیکن نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا۔ صرف گوشت کا ٹیسٹ ہے، میٹھا گوشت کھائیں پھر تو گوشت کی قربانی ہے۔ پھر ایک اور بات کہتا ہوں، پوری کائنات کے علماء اس بات کا جواب نہیں دے سکتے جو قائلین ہیں اگر یہ گائے کی قسم ہے تو اس کا گائے کے ساتھ کراس کیوں نہیں ہوتا؟ گھوڑے کا ہو جاتا ہے گدھے کے ساتھ، جس سے خچر پیدا ہوتا ہے۔ اگر